डी आई जी ऑपरेशन में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। न्यूज़ के अंदर सबसे पहली चीज़ थी, अगर आप यहाँ दिखाएंगे स्क्रीन पे, एक इन्फॉर्मेशन, उसकी बेटी जब पाकिस्तान लैंड की तो उसने अपने वालिद को ये तस्वीर भेजी जिसमें ये गाड़ी नज़र आ रही है और उसमें गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है। इस गाड़ी के नंबर से हमने ट्रेसिंग शुरू की। साथ वो, क्योंकि हकाइक बाद में सामने ये आए कि ये लड़कियां 26 जून 2026 को, उससे चंद दिन पहले 26 जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और उसके बाद ये इस्लामाबाद में मौजूद थी। इस्लामाबाद में इनकी मूवमेंट रही, मरी भी इनकी मूवमेंट हुई, मुख्तलिफ जगहों पे गए और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाक़या हो गया और इन्होंने वॉइस मैसेजेस किए अपने दोस्तों को, अपने घर पे पेरेंट्स को। उनके पेरेंट्स ने फिर अपनी पुलिस को कांटेक्ट किया। 1 जुलाई को पहला कांटेक्ट पाकिस्तान के साथ इस्टेब्लिश होता है थ्रू सेफ सिटी यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। उसके बाद आगे तफ्तीश हमारी चलती है। सबसे पहला काम ये था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि किस बंदे के इनवाइट पे आई थी, एक। उसके बाद सेकंड चीज़ थी गाड़ी का नंबर। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी की डिटेल्स में आया कि ये गाड़ी फलां शख्स के नाम पे है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर उसका मोबाइल नंबर भी था। वो मोबाइल नंबर मिलाया तो वो बंद था, उसकी ओनरशिप निकाली गई और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें जिससे आप क्रिमिनल तक पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें करने में हमारे पास 3 जगह आइडेंटिफाई हुई जिस पे पुलिस की टीमें एक साथ चल पड़ी। उनके बी पार्टीज़ निकाले गए, उस नंबर से आगे कनेक्टेड नंबर और उनकी बी पार्टीज़। तो कुछ सरगोदा में लोगों का पता चला, कुछ और जगहों पे पता लगा कि इस स्पेसिफिक नंबर के रिश्तेदार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन एड्रेसेस पे हो सकते हैं। आप नेक्स्ट उस पर आ जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ। आगे 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 जहाँ पे नक्शा है, ठीक है, जहाँ पे हम सेफ सिटी के साथ राब्ते में हैं, कैमरे हम देख रहे हैं, गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, गाड़ी की पासिंग्स देखी, मोटरवे पे कब आई, मोटरवे से कब निकली, लाहौर में कब आई, लाहौर में किन जगहों पे फिरती रही, किन एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें निकाली गई। सारी टीम्स शादरा में भी रेड कर रहे हैं, वहाँ पे जाके चेकिंग कर रहे हैं, डिफेंस में भी कर रहे हैं, एक और जगह भी कर रहे हैं, एक और ज़िले में भी कर रहे हैं। इन सारे घरों से जो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि अनफॉर्चुनेटली जो ये सारा वाक़या हुआ है बड़ा हमारे लिए बड़ा था। किडनैपिंग फॉर रैंसम सबसे बड़ा ऑफेंस समझा जाता है और सबसे हीनियस ऑफेंस समझा जाता है और उसके ऊपर सेंसिटिव ऑफेंस है। सबसे पहली चीज़ है रिकवरी ऑफ एक्यूज, उनकी ज़िंदगी की सेफ्टी, उनकी अपनी सेफ रिकवरी। उसके बाद तफ्तीश चलती है साथ साथ। तो पहला चीज़ ये थी कि ये ख़वातीन बरामद हो जाएँ। इसके लिए उन घरों पे जब हम क्लोज़ होना शुरू हुए, सरगोदे में रेड हो गया, सरगोदे में भी पार्टियों के घर रेड हुए, तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई होगी। साथ जब फैमिली ट्री निकाला गया तो फैमिली ट्री के अंदर हमें ये भी पता चला कि ये प्रॉबेबली किसी तरीके से, और फिर जिस एक घर पे हम गए डिफेंस वाले घर के, उस घर वालों ने बताया कि जी यहाँ पे रहते थे लेकिन कुछ अर्सा किराए पे रहे और चले गए और प्रॉबेबली ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार हैं। जैसे ये चीज़ फ्लैग हुई तो उसके बाद हमने इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना था और फौरी तौर पे हमने ये कंफर्म उनकी फैमिली से किया। फैमिली ने बताया कि जी ये नंबर है और ये चीज़ है, हुआ क्या। उनको जब ये सारी चीज़ बताई तो उसके बाद वो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया और हमने फौरी तौर पे उसकी लोकेशन लेना शुरू कर दी, उसके पीछे मूव करना शुरू कर दिया। फैमिली की तरफ से डेफिनेटली कहा गया होगा कि सरेंडर करो या जो भी चीज़ है। इस सारी चीज़ में 2-3 चीज़ें जहन में रखें कि सरगोदे में रेड हो रहा है, शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज़ में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इसके साथ साथ इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुलजिम था वो इन दोनों ख़वातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के, जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। वो 2 लड़कियां उसके साथ गाड़ी में बैठी, गाड़ी चलती है और मूव करती है टुवर्ड्स भट्टा चौक। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियां समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा। आप उन लड़कियों की मेंटल हालत ज़रूर इमेजिन करें कि जो ट्रॉमेटाइज हैं, एक फ़ॉरेन मुल्क से आई हैं, एक मुल्क के अंदर वो अगवा हो जाती हैं, उनके ऊपर गन पॉइंट पे या वेपन की पे या वो जो तेज़दार आला है, शीशा है, उसकी नोक पे उनके साथ ज़्यादती भी होती है। वो सारी चीज़ें किस मेंटल ट्रॉमा में होंगी। वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। लेकिन इस सारे के दौरान जब ये जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से,
اور وہ بیٹی کو بھی جوائن کرتا ہے بیچ میں، اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکل آئی ہیں اور ہم بھاگ گئے ہیں۔ بھاگنے کی اطلاع ملتی ہے، ویڈیو موجود ہے جہاں پہ اے ایس پی اس فلٹر ہاؤس پہ پہنچتا ہے، فلٹر ہاؤس پہ آتی ہے، وہاں پہ ان کی جو گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹکر ہوتی ہے۔ جب لڑکیاں اس کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہمیں چھوڑو، وہ گاڑی سے نکل کے بھاگتی ہیں، گاڑی کے ایکسیڈنٹ پہ گاڑی رکی ہوتی ہے، تو یہاں سے لڑکیاں دکان میں چلی جاتی ہیں۔ اس دکان سے پہ پہنچتا ہے اے ایس پی اور ٹریفک کا اہلکار، جو فوری طور پہ ان سے بات کرتے ہیں ان کی یونیفارم دیکھ کے، اور اے ایس پی سے بات کرنے کی اس دکان کی تصویر ہے جہاں پہ یہ فضل کھڑا ہے، وہ دو خواتین کھڑی ہیں اور یہ دکان والے کھڑے ہیں۔ یہ والی تمام چیزیں، اب سب سے پہلا کام ہو گیا کہ لڑکیاں ریکور ہو گئیں، لیکن وہ ملزم فوری طور پہ جو وہ لڑکا ہے محمد علی رضا ڈار جو ہے، وہ موو کرتا ہے یہاں سے، اور اس کی گاڑی آتی ہے، سیف سٹی سے الرٹ آتا ہے کہ آپ کی گاڑی اس جگہ موو کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کا کیونکہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے، تو فوری طور پر اس لڑکے کو کانٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فوراً سرنڈر کر دیں جہاں بھی ہیں، اور وہ اوبیسلی ملزم ہوگا، گھبرایا ہوگا، جا کے ایس پی کینٹ اس کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور اس کو لے کے آیا جاتا ہے پولیس کے پاس۔ اس سے انٹیروگیشن شروع ہو جاتی ہے، دونوں خواتین سیفٹی ریکور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ساری سٹوری شروع ہوتی ہے، جس کے اوپر بہت ساری قیاس سرائیاں شروع ہوئی، جس میں کیونکہ 1 جولائی کو فرسٹ رپورٹنگ تھی 12:40 پہ، اس کے بعد سے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے جب یہ معاملہ چیف منسٹر کے نوٹس میں دیا گیا تو انہوں نے اس کی ٹریسنگ کے لیے، ٹریکنگ کے لیے بڑا شارٹ ٹائم دیا۔ بائی دیٹ ٹائم ہم نے اس کو ٹریک بھی کر لیا، ٹریسنگ بھی ہو گئی، لیکن امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ اس ساری چیز کے اندر اگلا کام، جب آپ کے سامنے حقیقت یہ سامنے آ جائے کہ آپ کے ملک کے ایک بڑے آدمی کا ریلیٹیو اس کے اندر انوالو ہے، تو اس پہ فوری طور پہ ڈائریکشنز اپنے سینئر آفیسر سے سینئر کمانڈ کو یہ بتایا گیا، سی سی پی او کے نوٹس میں لائے، آئی جی کے نوٹس میں لائے، اور سبسیکوینٹلی گورنمنٹ کے نوٹس میں بھی دیا گیا۔ وہاں سے اسٹرکٹ آرڈر آئے کہ فوری طور پہ جو آپ قانونی طور پہ کرتے ہیں کسی بھی کرمنل کے ساتھ وہ کریں، اور تمام لوگوں کو سی سی پی او صاحب نے حکم دیا کہ باقی سارا گینگ، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ساری چیزیں انرتھ کریں۔ 2 جولائی کو جو حقائق تھے، 4 بندے گرفتار ہونے کے بعد، وہ ہم نے آپ کے پاس سامنے ایک پریس ریلیز رکھی۔ وہ ایک شارٹ پریس ریلیز تھی کہ آپ کے سامنے پورے حقائق لائیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کس نے پلاننگ کی، کون کہاں گیا تھا، پہلی لینڈنگ کہاں تھی، کیمرے کیا کہتے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کہاں سے آیا، اسپین سے کیا بات ہو رہی ہے، ایمبیسیز کہاں پہ انوالو ہوئی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے وی ٹک ٹائم۔ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز مسنگ تھے اس میں سے، وہ 4 امپورٹنٹ کیریکٹرز جیسے ہی وہ ریکور ہوئے تو اس کے بعد ہم نے یہ اپنی سینئر کمانڈ سے اجازت لی کہ اب کیونکہ کیس مکمل ہو گیا، اس کے اندر میجورٹی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اب اس کی پریس کانفرنس کر کے یہ حقائق عوام کے سامنے لاتے ہیں، جو کہ ان کا حق ہے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل فورمز پہ بھی، ادروائز بھی، نیشنلی بھی ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس میں مسکنسیپشن پہلی کہ جی یہ برآمد نہیں ہوئی، ایک بہت بڑے اخبار نے بھی ایک آرٹیکل میں آج لکھا کہ یہ برآمد خود پولیس نے نہیں کیا، پولیس کے پاس 15 کی کال کا ریکارڈ 12:40 کا، اس کے بعد سبسیکوینٹ ایکشن، اسپین کے شخص کے ساتھ رابطہ، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ شام تک کی ساری لوکیشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں پہنچنے تک بہت سارا بیک گراؤنڈ کام ہوا تھا، تو یہ لڑکیوں کی ریکوری یقینی بنی۔ اس کے بعد اگلی چیز، اگلا امتحان یہ تھا کہ کوئی ایسا لیگل لکونہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے کل کوئی شخص یہ کہے کہ کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا رشتہ دار تھا تو اس کو فائدہ دینے کے لیے کوئی لکونہ چھوڑا گیا۔ پہلا کام یہ تھا میڈیکل کرایا جائے۔ ان خواتین کی مینٹل حالت میں نے آپ سے کہا، اور وہ میں آپ کو میسج کا اسکرین شاٹ بھی دوں گا، وہ جو آخری میسج جاتے ہوئے ایس پی آپریشنز اقبال ٹاؤن کو کر کے گئی ہیں، کہ جس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہمارے ان تمام مینٹل بریک ڈاؤنز کے دوران بھی آپ نے جس طرح ہمیں سنبھالا ہے، ہم کمنڈ کرتے ہیں اپنی پولیس کو، اور وہ جھنڈا بھی ہم سے لے کے گئی ہیں ایک۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت تک ممکن ہوئی جب یہ ساری چیزیں چل پڑیں، ملٹی پرونگ اسٹریٹجی تھی، ہر جگہ پہ کام کر رہے تھے، ریکوری ہو گئی۔ اب ریکوری کے بعد ان خواتین کو جو ٹراما میں ہیں ان کو راضی کرنا اس چیز پہ، اس کے لیے ہم نے ایمبیسی کو کانٹیکٹ کیا، فورن آفس میں کانٹیکٹ کیا گیا، فورن آفس میں ہم نے رابطہ کیا، فورن آفس سے جو فورن آفس کے آفیسر ہیں انہوں نے ہمیں 2 کانٹیکٹ نمبر دیے اور 2 لوگوں کو ایس ایس پی آپریشنز کا نمبر دیا۔ پہلا کانٹیکٹ ہوا ہمارا اسپینش ایمبیسی سے۔ اسپینش ایمبیسی کو ہم نے بتایا کہ یہ خاتون، یہ نام، یہ پاسپورٹ نمبر ہم آپ کو سینڈ کر رہے ہیں، اس خاتون کی ڈیٹیلز۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریزیڈنٹ ہے، یہ نیشنل نہیں ہے، یہ وینیزویلا کی ریزیڈنٹ ہے، وینیزویلا کی نیشنل ہے اور اسپین کی صرف ریزیڈنٹ ہے۔
تو ہم اپنے نیشنلز کے لیے تو فالو کرتے ہیں کیسز کو، اس کے لیے آپ وینیزویلا والوں سے رابطہ کریں۔ وینیزویلا کی پاکستان میں ایمبیسی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا کانٹیکٹ ہوا ڈچ ایمبیسی۔ نیدرلینڈز والے اپنے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ نیدرلینڈ ایمبیسی سے جیسے ہی رابطہ ہوا دے ور ویری فورتھ کمنگ، ان کو ہم نے بتایا اور ان سے کہا کہ یہ خواتین کا ہم میڈیکل کرانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میڈیکل ضروری ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے شہریوں کی کنسنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں گے آپ کے ملک کا لیگل پروسیجر، لیکن ان کی کنسنٹ ضروری ہے۔ سدرا ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ، وہ جو راہیلہ میڈم ہے وہ، اور ایس ایس او آئی یو کی خاتون، فرسٹ ٹائم سے ہم نے سی سی پی او صاحب کے آرڈر پہ تمام انویسٹیگیشن آپریشن اکٹھی کر دی، ان کے ساتھ موجود کر دی۔ تو ان خواتین نے ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی، ان کو کام کیا، کمفرٹ کیا۔ اس کے بعد ان خواتین نے یہ کنسنٹ دی کہ ٹھیک ہے ہم اپنا میڈیکل کراتے ہیں۔ یہاں سے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، ہاسپٹل میں ان کی انٹری، کتنے بجے یہ میڈیکل کے لیے آئیں، کتنی دیر میں ڈاکٹر نے یہ میڈیکل کیا، اور اس کی پہلا پروسیس کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بیچ میں اگلا ہمارا جو فیز یہ تھا کہ ان لڑکیوں کی فلائٹ تھی 5 بجے کی، انہوں نے صبح 5 بجے واپس جانا تھا، 2 جولائی کی ارلی مارننگ 5 بجے۔ اب جب 5 بجے ان کو واپس جانے کی ہم بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ میجسٹریٹ کے بیان کے بغیر اگر یہ چلے گئے، انٹرنیشنل فورم پہ اگر کل کو یہ خواتین چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کے کہتی ہیں ہم نے کسی کورٹ آف لا میں پروڈیوس کرنا ہے ان کو، یہ کسی بھی ریپ کے وکٹم کے لیے، کسی بھی ریپ سروائیور کے لیے یہ ضروری ہے 164 کی اسٹیٹمنٹ۔ اب جب 164 کی اسٹیٹمنٹ ان کی ہم نے لینی تھی تو اس کے لیے ایک درمیان میں چھوٹی سی کمپلیکیشن یہ آئی کہ ہم نے اپنے ڈیوٹی میجسٹریٹ سے رابطہ شروع کیا۔ ڈیوٹی میجسٹریٹ صاحب کی ان اویلیبلٹی کی وجہ سے، ان سے کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایس ایچ او کو وہاں پہ بھیجنا پڑا کہ آئیں جی یہ کر لیں، لیکن وہاں پہ ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایس ایچ او گیا اور وہ ایک چھوٹا سا اگلی انسیڈنٹ ہوا جس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں اپنے آنریبل جوڈیشری سے، لیکن اٹ واز ناٹ ایل انٹینشنڈ۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ اگر یہ لڑکیاں 5 بجے فلائٹ پہ جانا چاہتی ہیں اور اگر ان کا 164 کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی تو ہمارا یہ سارا میڈیا، ہماری یہ ساری عوام اور انٹرنیشنل فورمز ہمارے ملک کے اوپر سوال اٹھائیں گے، ہمارے لیگل سسٹم پہ سوال اٹھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ یہ نہیں مانتے، ہماری ادھر سے ہمیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے کہا کہ اویلیبلٹی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے ان لڑکیوں سے ریکویسٹ کی، ہم نے ڈچ ایمبیسی سے ریکویسٹ کی۔ ڈچ ایمبیسی کی تمام کانورسیشن ایس ایس بی آپریشنز کے ساتھ موجود ہے، جس کے اندر ان کے تعریفی کلمات بھی ہیں، آپ میں سے کوئی چاہے گا تو ہم آپ کو پڑھا بھی ضرور دیں گے۔ ایک منٹ کی، ہر 5 منٹ بعد وہ ٹیکسٹ کرتے تھے، ان کا رابطہ اس خاتون سے کروایا، وہ خاتون ایمبیسی کے ساتھ ہمارے تھرو کانٹیکٹ ہوئی، وہ ساری چیزیں چلتے چلتے ان کو سمجھایا کہ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اور آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کا 164 بھی کرتے ہیں۔ ڈچ ایمبیسی کہہ رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیشنل ایٹ ارلی